أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دنیا میں جو ہے نا یہ چار دیواری جو ہے نا یہ مجھے زیادہ قبول ہے. بے شک اسی میں مجھے مار پڑے گی, اسی میں مجھے بیماریاں لگیں گی, اسی میں اسپتالوں سے آ جا کے بلڈ ٹرانسفیوژن اور کڈنی ٹرانسپلانٹس اور I don't know what kind of fibromyalgia, spine, oh my God, 3-4 تو ایسے سمپٹمز ہیں جو کہ ہر عورت کو شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز مینٹل فٹیگ اور اسٹریس اس لیول تک چلی گئی ہوئی ان کی ایز اے ڈومیسٹک اینیمل کہ وہ عام دنوں میں ایسے پچھلے ایراز میں ایسے نہیں ہوتی تھی. فائبرومائلجیا از ٹاپ 5 میں آ چکی ہے پاکستانی خیر ساؤتھ ایشین خاتون کی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا پہلے فائبرومائلجیا ہوتا کیا ہے. دا نرو ڈیزیز. اور سمجھتی تھی کہ عورت بڑی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے پاکستان میں. بوڑھی نہیں ہوتی, اس کو اسٹریس مار دیتی ہے. سو اٹس اے پرابلم. اٹس اے پرابلم ٹو. مجھے ویڈیو میں یہاں پہ فلکر آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو مجھے اب آ رہی ہے ویڈیو. پہلے کیوں نہیں آتی مجھے؟ تو میری طرف سے ویڈیو آن تھی شروع سے. بالکل ابھی گئی تھی اور اب آ رہی. سو انڈرسٹینڈ, میں ان ریالٹیز کو کور کرتا ہوں. اینڈ یو نو می, ایوری بڈی نوز آور ٹیم. ہم چھپے اور شوگر کوٹڈ اسلام کے خلاف ہیں. آپ نے کبھی بھی جب بھی سمپل آرگومنٹ کسی بھی کامنٹ کو دیکھا ہے, رپلائی کو دیکھا ہے, وی جسٹ ٹیل یو واٹ وی نو. وی آر ناٹ مفتیز بٹ وی آر تھنکرز. اللہ تعالیٰ ان کو اس کو قائم رکھے. اللہ ہی تب بتاتا ہے, اللہ ہی سوچ ڈالتے ہیں. تو ہم بھی اساتذہ سے پوچھ کے ہی آگے بات کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کتنی دفعہ ایک سیشن سے پہلے کتنی ڈسکشن ہوتی ہے. تو یہ والی ڈسکشن پہ تو اساتذہ تو چیخے مار رہے ہیں کب سے کہ یہ بات کیوں نہیں کوئی کر رہا کہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر مطلب ایتھیسٹ کے گھر میں بھی کچھ سٹینڈرڈز فالو ہوتے ہیں. مسلمانوں نے وہ سٹینڈرڈز بھی چھوڑ دیے ہیں. میاں بیوی کے رشتے کو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ لے گئے ہوئے. تو مطلب دس از یو تھنک دس از سم تھنگ وچ یو کین مطلب گیٹ اوے وتھ. کہیں پہ کوئی بہانہ مل گیا ہمیں. ایک تو بندے نے مجھے کہا سر جب میاں بیوی خلوت میں ہوتے ہیں تو فرشتے بھی ان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. اینڈ آئی سیڈ اچھا شیطان تجھے نہیں چھوڑتا, تجھے فرشتے چھوڑ دیتے ہیں. مطلب کس قسم کے بہانے رکھے ہوئے اس نے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سیٹسفائی کر رہا تھا کہ اللہ بھی مجھے نہیں دیکھ رہا اس وقت. مطلب اس طرح کے جسٹیفیکیشنز بھی ہیں ایک پاکستانی مرد کی. میں اسے مردوں پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں آج بیکاز دس از آور فرسٹ. مے بی دا نیکسٹ سیشن بھی ہم مردوں پہ ایز اے ہسبینڈ ہی کریں. مردوں کا تو سیکشن ایز اے بردر ایز اے فادر چلے گا انشاءاللہ. بٹ ونس آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو دا وومن, آئی ایم ٹیلنگ یو دس رائٹ ناؤ, مجھے اصلی غصہ نا مسلمان عورت پہ زیادہ ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے 100 بندے اور 100 بندوں اور 100 عورتوں کے سیمپل کو لیں گے تو 100 عورتوں کو اسلام کا 1% بھی علم نہیں ہوگا جتنا وہ 100 مردوں میں سیمپل ملوں گا. یہ اس لیے نہیں کہ وہ باہر جا کے ایکسپوز ہوتے ہیں. آپ کو کسی نے نہیں روکا تھا کتابیں کھولنے سے. اسلام واحد دین ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جس کے لیے پیسے اللہ نے نہیں رکھوائے. آپ تو انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ کون سی تفسیر چاہیے, آپ کو کون سی ایپ کون سے پیسے مانگ رہی ہے آپ سے. یہ بہانے آپ کے اپنے ہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں آیا کیونکہ مدرسے نہیں جاتی ہیں آپ, یہ مسجدوں میں جاتی ہیں, آپ گھر پہ ہیں. اور مسجدوں میں مجھے پتا ہے کون سی کیا سیکھ رہے ہیں. جمعے خطبے اگر اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اسلام سکھایا جاتا ہے تو مسلمانوں کو یہ حال نہ ہوتا. جمعے خطبے میں تو کرپٹ ہو کے آتا ہے آدمی, زیادہ اینٹی شیعہ ہوتا ہے, اینٹی سنی ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کبھی جمعے خطبے سنے تو کبھی زندگی میں آدمی ذات کی عزت کرنا بند کر دیں. اس لیول کا لو کلاس سیشن ہوتا ہے جمعے خطبے میں. سو وہ بھی سنتے کہاں جب نماز شروع ہونے لگتی ہے تب کہیں جا کے مسجد میں انٹر ہوتا ہے. سو وی ڈو ناٹ ہیو مچ آف این ایکسپوجر. ویئر از دا بگ ڈفرنس بٹوین اے مینز نالج سیٹ اینڈ اے وومنز نالج سیٹ. اتنا فرق کیسے پڑ گیا؟ بیسکس نہیں کلیئر ایک مسلمان پاکستانی عورت کو. حجابی عورتوں کو بھی بیسکس نہیں کلیئر. مطلب اٹس سچ اے بگ پرابلم. وہی لڑکیوں نے مائیں بننا ہے نا, وہ مائیں ہیں بھی کافی سے تو میں جانتا ہوں. یہ بہانہ کہاں سے آیا ہمارے پاس کہ عورت کو کم علم ہونا نارمل ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ ایوب خان صاحب نے بتایا, یہ ضیاء الحق نے بتایا تھا. کیونکہ صحابہ تو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. صحابی تو عائشہ کے پاس جا کے اپنے فتاوا ان سے لیتے تھے اور ایون تھنکنگ پروسیس کے سوال بھی انہیں سے پوچھتے تھے. یہ کون سی جنریشن سے یہ شروع ہوا کہ عورت کے پاس کم علم ہونا جو ہے ایک نارمل ڈائیگرام ہے؟ مسلم عورت نے کب سے سوچنا شروع کر دیا ایسے؟ تو یہ ایک ایسی لعنت ہے جو ہم نے خود اپنے اوپر برسائی ہوئی ہے. آپ اپنے ماں اور اپنے باپ کو خود کمپیریزن میں دیکھ لیں, 10 times the difference ملے گا. باپ از ویل ایکسپوزڈ, he can talk about stuff, very confident کہ غلط بھی بتا رہا ہوتا ہے تو بڑے کانفیڈنس سے بتا رہا ہوتا ہے. اور امی صحیح بھی بتا رہی ہوتی ہیں تو ویک ہوتی ہیں, کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, یہ حدیث ایسی ہے کہ نہیں. یہ کہاں سے, یہ کدھر سے, یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کہ دین کہاں سے تباہ ہو رہا ہے ہمارا. ویک عورت تباہ کری.
آف کورس اسٹرانگ آدمی بھی تباہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے کانسیپٹس ہی غلط ہیں. کانفیڈنس اوور رانگ تھنگز از the biggest cause of chaos. مگر we all should start to raise our daughters consciously now. اب امیوں کو کتنا میں علم دے دوں گا مگر بیٹیوں کو تو علم دیں گے نا ہم. بیٹیوں کو تو وہ کانفیڈنس دیں گے, بیٹیوں کو تو وہ طاقت دیں گے کہ بیٹا ایسے نہیں چلے گا. اللہ کے لیے بچہ تک چھوڑنے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق کا میں آپ کو واقعہ سناؤں. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن تھے, وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے, بدر ہوئی تھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ ابوبکر صدیق واز دا, مطلب کیا اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا کہ اپنی پوری فیملی ایک طرف تھی, ابوبکر صدیق ایک طرف تھے. تو جب عبد الرحمن جب مسلمان ہو گئے تو کہتے ابا جی جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی نا, غور سے سنیے گا, اسپیشلی امیاں جو ہے نا یہ سن رہی ہیں, بہنیں جو سن رہی ہیں, جو بیٹیاں سن رہی ہیں نا, اسپیشلی بیویاں سن رہی ہیں, وہ غور سے سنیے گا. ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ ابا جی جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی نا تو آپ کو ایک فائدہ ہو گیا کہ آپ میرے ابو ہیں, کیونکہ میں پیچھے سے وار کرنے لگا تھا اور میں نے دیکھا یہ تو میرا باپ ہے, تو میں نے چھوڑ دیا آپ کو, ورنہ آپ نہ بچتے, آج آپ باپ ہونے کی وجہ سے بچ گئے. تو ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ بیٹا میں تو بچ گیا کیونکہ تیرے اندر یہ رشتہ داری کا کیڑا تھا, میرے اندر میرے اللہ نے رشتہ داری کا کیڑا نہیں ڈالا, شکر کر کے تو میرے سامنے نہیں آیا, نہیں تو میں نے تجھے 2 ٹکڑے کر دینا تھا اس وقت. اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ کوئی ڈائلاگ تھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, نہیں, یہ انہوں نے کر کے دکھایا. پھر ابوبکر صدیق نے کیا ثبوت دیا, غور سے سنیے اس بات کو. اسلام کیسے سٹینڈرڈز بناتا ہے. قانون صرف اللہ کا چلنا ضروری کہاں پہ ہوتا ہے کہ اپنے سگے بیٹوں کے پیار میں بھی اللہ کا قانون سب سے پہلے آئے گا, سگے بیٹیوں کے پیار میں بھی, سمجھ رہے, کچھ بھی قربان کر دیں گے ہم اللہ کے لیے, اور وہ اسی کو سٹینڈرڈز کہتے ہیں آپ اور میں بھی, ہمیں پتہ ہے. ابوبکر صدیق جب امیر خلیفۃ المسلمین بن گئے, جب پہلے خلیفہ بنے, تو اس وقت طائف کا نا غزوہ ہو چکا ہوا تھا, طائف مسلمان ہو چکا تھا پورا کا پورا جو علاقہ ہے. تو طائف کے جو ڈیلیگیشنز تھے نا وہ شہادت کے لیے امیر المومنین کے پاس بیعت کے لیے آتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھ, ہم مسلمان ہو گئے ہیں یا مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو طائف کے غزوے میں طائف کے ایک ڈیلیگیشن میں ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ یا آپ لوگوں کے نا پاس ایک, اور عرب کا کلچر بھی یہ تھا کہ جو آپ لوگ تیر بناتے ہیں نا, تیر, اس کے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے نا ادھر آپ اپنا لوہے سے نا ٹیڑھا کر کے اپنا نام اور سگنیچر یا اپنا ایک سمبل بناتے ہیں کہ اس لوگوں کو پتا ہو کہ یہ تیر کس نے چلایا. تو طائف نے, اس ڈیلیگیشن نے کہا ہاں جی ہمارے ہاں بھی یہی رواج ہے. تو ابوبکر صدیق نے اپنے پاس سے ایک تیر نکالا اور ان کو تیر دکھایا کہ یہ کوئی بتا سکتا ہے یہ تیر کس نے چلایا. تو وہ ڈیلیگیشن میں وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا جی امیر المومنین میں نے چلایا یہ تیر, یہ میرا بنا ہوا تیر ہے, میں نے, اور جو بندہ بناتا ہے وہی چلاتا ہے تیر. تو ابوبکر صدیق نے کہا, اور مسکرایا, ان کو اپنے پاس بلایا اور پھر ان کو گلے لگایا اور انہوں نے کہا کہ تیری وجہ سے تیرا اتنا بڑا احسان ہے کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا جنت میں اللہ کے پاس ہے اور جنت کے مقبول ترین مقام میں گارنٹیڈ ہے, کیونکہ تو نے تیر چلا کے میرا بیٹا شہید کیا اور آج تو مسلمان ہو گیا. وہ پورا ڈیلیگیشن شاک میں چلا گیا کہ اللہ کا قانون سٹینڈرڈز کیسے بناتا ہے. آپ سوچیں دنیا میں کسی اور کلچر میں, کسی اور ایرا آف ہیومن بینگز کے, کسی اور ڈیموگرافک, کسی اور جیوگرافیکل لوکیشن میں ایک پاورفل کنگ کے سامنے ایک بندہ لے کے آئے کہ جس نے اس کا بیٹا خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا اور وہ اس کو گلے اٹھا کے مبارکبادیں دے رہا ہوں. یہ مجھے یہ مثال کہیں سے پیدا کر کے دکھائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام چیز کیا ہے. وہ پورا ڈیلیگیشن رونا شروع ہو گیا کہ کس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کی شہادت کے لیے خوش ہو کے اس بندے کو گلے لگا رہا ہے کہ کیونکہ حدیث ہے اس کے اوپر. حدیث کیا ہے کہ جنت میں 2 بندوں کی محبت سب سے زیادہ کون سی ہوگی, جو ایک دوسرے کی وجہ سے جنت میں پہنچے. جیسے کہ ایک بندہ جس نے قتل کیا, اگلے کو شہید کر دیا اور بعد میں مسلمان ہو گیا اور وہ بھی جنت میں پہنچ گیا. تو دونوں سب سے پہلے ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے جنت میں. اتنی بڑی چیز ہے جنت, اتنی بڑی لاٹری ہے جنت کہ لوگ اتنا زیادہ اوور ویلم ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے کہ اس کی وجہ سے میں پہنچاؤں. اور مقتول اپنے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوگا کہ تیری وجہ سے مجھے اتنا بڑا انعام مل گیا. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, میں ابوبکر صدیق کا یہ واقعہ سناؤں. حضرت اسما اور زبیر بن العوام کے بہت برے حالات تھے, لائک ڈومیسٹکلی, مطلب مار پیٹ ہوتی تھی,
اور زبیر بن العوام تو پورا آدھا قبیلہ مار دیں اپنے ہاتھ سے، اس لیول کی طاقت تھی ان کی. تو ایک بچی اسما بنت ابی بکر، انہوں نے کیا ان کے ساتھ لڑائی کری، تو ان کو بہت فزیکل ابیوز ہوتا تھا. جو بھی وجہ تھی، صحابہ اور صحابیہ کی پرسنل وجہ، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ مجھے کوئی شوق ہے کسی صحابیات کے گھروں کے اندر کے حالات جاننے کا، یہ ان کا پردہ ہے. مگر حضرت زبیر بن العوام کی شکایت نہ انہوں نے ظاہر اپنے ابا سے کی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو ابو بکر صدیق نے سٹینڈرڈ کون سا رکھا دیکھیں ذرا. انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ نے اجازت دی بھی ہے کہ الگ ہو جاؤ، تو میں تو اللہ کی اجازت کے آگے نہیں آنے والا. اینڈ سے تو آپ کا اپنا مشورہ کیا ہے؟ ہی سیڈ کے بعد سن بیٹا، اب دیکھیں یہ اپنا بیٹا شہید کروا چکے ہیں، اس کی مبارکبادیں دیتے ہیں اس کے قاتلوں کو، اس بندے سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے آپ؟ ہی سیڈ کہ بیٹے بات سن لو دھیان سے، آپ کا اللہ کا سٹینڈرڈ قانون کیا ہے کہ عورت کو جو آخری شوہر ہوتا ہے نا، وہ جنت میں سب سے پہلے آپشن ملے گی اس کو. سو یہ بندہ ہے تو عشرہ مبشرہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جنتی ہے، اس پہ تو نبی علیہ السلام کی سٹیمپ ہے. تو اس سے بہتر کیا آپشن مل سکتی ہے کہ تو دنیا میں جتنا مرضی تیرے پہ اس وقت ہو رہا ہے، مسئلہ چل رہا ہے، اور آخرت کے لیے تو یہ مسئلہ جو ہے نا کر لیا، ادھر تیری صرف اور صرف گارنٹی ہے، کیونکہ تیرا نام عشرہ مبشرہ میں نہیں، اس کا ہے. آپ ایز اے فادر سوچ نہیں سکتی، خواتین کو میں کہہ رہا ہوں، ہم اگر مرد تو سوچ سکتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئے نا، تو آپ اللہ کے اسٹینڈرڈ پہ اس کو مشورہ دینا. مطلب there is no way کہ I can actually explain to you how big this، مطلب as a student of psychology, as a student of Islam, I think this is one of the most, this is the strongest of all stories that I've ever, and this is a true story of course. میں جب اسما بنت ابی بکر اور ابو بکر صدیق کے ڈالاؤ کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں نا، اور چھوٹا سا عبداللہ بن زبیر، تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ سٹینڈرڈ جب ایک بندی کو دیے جاتے ہیں نا اللہ کی، تو پھر وہ واقعی میں وہ بات کرتی ہے کہ جو انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے کی تھی، کہ جو آخری صحابی لڑائی کے لیے گئے تھے نا حجاج یوسف سے، یہی لڑکی بوڑھی ہو کے اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہی ہے، اندھی ہو چکی تھی اور بیٹے کو بھیج رہی تھی لڑائی کے اوپر کعبے کو بچانے کے لیے. حجاج یوسف سے لڑائی تھی عبداللہ بن زبیر کی، اور عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے گلے لگایا اور دیکھا کہ، اور کہا کہ یہ تو نے زرہ پہنی ہوئی ہے. 83 سال کے تھے اس وقت عبداللہ بن زبیر. سو ہی سیڈ جی امی میں نے زرہ پہنی ہے. تجھے کیا موت سے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ تو نے زرہ پہننا شروع کر دی اس عمر میں؟ زرہ اتار، یہ میں نے کیا بچہ پالا ہے کہ جو اس عمر میں زرہ پہن کے اپنی زندگی بچانے کی، تو کیا بچائے گا کعبے کو، تو اپنے آپ کو بچانے کا ڈر ہے. سو understand the strengths the standards have. یہ ایک ہی فیملی کے باپ بیٹی ابو بکر صدیق اور اسما بنت ابی بکر. It's a monumental example to all women. کہ دیکھنا کیسے ہے، میں نے اپنے آپ کو اس نقشے پہ رکھنا کہاں پہ ہے، اور اپنے ڈومیسٹک جو میپ ہے اس کو میں نے شیپ کیسے دینی. اس کے لیے بندہ شوہر قربان، اللہ کے لیے تو 1000 شوہر 1000 بیویاں قربان. کون ایسا بندہ ہے کہ جو، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بس اس کے بعد ہم کوشچن آنسر لیتے ہیں. میں ایک ایسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا پشاور میں، ایکچولی وہاں پہ اللہ والے کچھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چل رہی کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی ہے کسی کو. تو وہ 3 بندے تھے 8 میں سے 3 کو زیارت ہوئی بھی تھی. تو اور ایک نہیں، ایک کو تو 10-11 دفعہ زیارت ہوئی بھی تھی. الحمدللہ وہ میرے بڑے قریبی احباب میں سے ہیں آپ. اینڈ آئی سیڈ کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو مطلب کیا فیلنگ آتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب دس؟ کیا واٹ از دا فرسٹ امپریشن لائک؟ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ سوال میں نے اسلام آباد میں پوچھا لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا. میرے پاس فون کالز آتی ہیں، میرے پاس تو اب 500 کال پر ویک آتی ہیں. میں یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا فیلنگ آئی تھی. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ بلا مبالغہ 99% لوگوں نے یہ بات بتائی، 100 نے نہیں بتائی، 99% لوگوں نے بتایا کہ جب نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی یہ فیلنگ آتی ہے کہ اتنا آسان ہے
اس شخص کے اوپر اپنے ماں باپ قربان کر دینا. مطلب پہلی فیلنگ. ہمیں اپنے بچے جو ہے نا اپنے نبی سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے, یہ ڈر ہے مجھے. سو کسی عورت کو یا کسی بھی مرد کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ورلڈ اسٹینڈرڈز کو بریچ کرے کہ حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں کہ جی میں تو گھر بچا رہا تھا یا رسول اللہ, میں نے تو اس لیے وہ کام کیے یا میں گھر بچا رہی تھی. سو آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا ادھر, ہم تو اللہ کے مرہون منت ہیں, کیا پتا کیا اجازتیں ملتی ہیں, اللہ کیا معاف کر دیں کیا نہیں. مگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہاں جسٹیفائڈ ہوں, جسٹیفائڈ نہیں ہم کہیں سے. تو شکر کریں کہ اللہ جسٹیفیکیشن کے محتاج نہیں, میرا رب جو ہے وہ دوزخیوں کو بھی اٹھا کے جنت میں پھینکنے والا رب ہے, شاید اس لیے بچت ہو جائے. مگر آن پیپر سوری یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. سوری ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں کو ٹھیک کر کر کے مسلمان جو ہے نا اس وقت جس گٹر میں پڑے ہوئے نا, اس وقت ہمارے بچے جن گٹروں میں پل رہے ہیں, جس کو ہم گھر کہتے ہیں, وہ گھر نہیں گٹر ہیں کہ جدھر سے اٹھ کے وہ بس زنا ہی کریں گے یا پھر زیادہ سے زیادہ فلم ایکٹر یا سنگر بنیں گے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ ان کا انفلوئنس یہی ہوگا کہ میں ڈانس کتنا اچھا سکھایا لوگوں کو, یا سر کتنے اونچے لگائے, یا پھر میں نے غلط فلسفے کو صحیح کر کے کیسے دکھایا, اپنی جان کیسے بچانے کے 100 طریقے. مطلب میں نے پہلا دور دیکھا ہے جس میں مسلمان اسکالر بھی 80 سال کے زندہ ہیں. یہ کسی دور میں نہیں ہوا. یہ اپنے آپ کو بچانے کی اسکیمیں لوگوں کو بیچتے ہیں اور آسان اسلام کر کے دو کہ بس جان بے نوبت نہ آ رہے, کہ اسٹینڈرڈ لو ہے ان کی, مرنے سے ڈر ہے. کبھی سوچا آپ نے ایک ہی دور کے 500 اسکالر نکالے 70 پلس کے, کبھی پچھلے دور میں نکال کے دکھائیں مجھے. 40 سے اوپر نہیں لے گا کوئی بندہ. کسی جہاد میں مارا گیا تھا, کسی جگہ کسی نے قتل کر دیا تھا اس کو. یہ کون سا دور آ گیا جس میں 100 سال کا اسکالر بیٹھا ہوا ہے, ہر ملک میں سے 500 اسکالر کی لسٹ ہے. آپ سوچیں تو صحیح, کیوں جانے بچاتے ہیں اپنی جان کے, وہ والا ورژن آف اسلام دیتے ہیں کہ بس کچھ کرنا نہ پڑے, بس جو کچھ ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے کر لو. اور مطلب میں کبھی سوچے یہ کبھی لائف میں ہو سکتا تھا. ہسٹری آف دا پلانٹ میں جرنیل ریٹائر نہیں ہوتے تھے. ہسٹری آف دا پلانٹ میں کبھی بھی ہمارا مطلب 90% جرنیل ریٹائر ہوتا ہے. ہمیشہ فوجی مرتا تھا, ہمارا فوجی زندہ رہتا ہے. میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. مسلمان کب سے یہ اس مشن پہ آ گیا ہے کہ میں 500 سال زندہ رہوں گا تب میں کامیاب مسلمان ہوں, یا 120 سال کا مسلمان. تو شرم آنی چاہیے اس کو, تو نے کچھ کیا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے what kind of purpose did you have. مطلب ہم کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا, ہمیں گھر ٹوٹنے سے ڈر لگنا شروع ہو گیا. مطلب جس کو مرنے کے لیے تڑپ ہوتی تھی مسلمان وہ تھا کہ اللہ کے لیے مارا جاؤں, وہ گھر بچاتا ہے کہ میرا گھر نہ کہیں ٹوٹ جائے. سو دس از اے بگر پرابلم. یہ دنیا کی جو نا وہن کی جو بیماری ہے, دنیا کی محبت, یہ ہے بیویوں کو لگی ہوئی اور شوہروں کو لگی ہوئی کہ بس کہتے. اور یہ خالی عورتیں نہیں ہے جو گھر بچا رہی ہیں, آدمی بھی گھر بچا رہے ہیں. اللہ کی قسم آدمی بھی بلیک میل ہو رہے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. پتہ نہیں کیا کرتوت کر لیتی بیوی, شوہر بھی اسی طریقے سے, یار گھر بچے چھوٹے. مگر مجھے چونکہ پتہ ہے اس بات ہے کہ زیادہ تر مرد جو ہے نا وہ کیجول اور بے راہ روی کا شکار ہے, اسٹینڈرڈ بالکل. تو ان کے گھر تو ٹوٹنے چاہیے تھے مگر وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے کیونکہ عورت جو ہے نا وہ کمپرومائز کر کے بچے کمپرومائزنگ سائیکالوجی پر لے آتی. So this is not a one example, two example. Everybody knows that. صرف اس لیے کہ امریکہ میں زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں تو وہ زیادہ زانی لوگ ہیں. نہیں, طلاقیں ہماری کم ہو رہی ہیں, گھر زیادہ ہمارے تباہ ہیں, ہمارے گھر بچے ہوئے. بس وہ کس طریقے سے بس ناک نہ کٹ جائے. اللہ کے ہاں بے شک گردن کٹ جائے, دوزخ میں میرا جسم کا ایک حصہ کٹ جائے, بس میری ساس کے آگے یا میرے رشتے داروں میں ناک نہ کٹ جائے. تو فرشتوں نے بھی کہنا پڑتا ہے ناک چھوڑ دیتے ہیں, باقی تیرا ہر جسم کا حصہ کاٹیں گے, وہاں پہ بھی ناک بچا دیں گے آپ کی. یہی ہے, ناک ہی بچانی ہے نا ہم نے, تو ٹھیک ہے. اللہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ناک نہ کاٹنا اس کی, باقی سب کچھ کاٹ دو اس کا. دوزخ میں تو نہیں کچھ بچنے والا, ناک ہی بچا کے بیٹھے ہوئے کب سے. تو وہ بھی ادھر بھی فرشتے نے بھی یہ والا ہیومر دکھا دیا نا, تو پوئٹک جسٹس ہو جائے گا کہ ہاں ان کی ناکیں بچانے, یہ اپنی ناک بچانے کے لیے اللہ کا دین خراب کرنے بیٹھے ہوئے تھے. سو یہ کسی مشرف عمران خان نواز شریف کو نہ کوسیں, خدا کی قسم امی اور ابو کو کوسیں, بس that's it. میں امی اور آپ ہی ابو. There is no way you can actually satisfy yourself, at least not in front of a guy like me, کہ ہاں جی یہ ریزننگ یہ ہے. عجیب بات ہے, مطلب کامن سینس کے خلاف تو ہے ہی ہے. اللہ کے دین کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا اور ریزننگ نکال رہے ہیں بیٹھ کے. تو ٹھیک ہے, اپنی ناک بچائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں.
I want to speak to the brains, expectation تو دماغ سے ہوتی ہے, ناک سے تو نہیں ہوتی. So let's see who has saved the brains and the hearts of the people, and روشنی نکالی ہے انہوں نے, نور نکالا اپنے بچوں میں سے کہ یہ دیکھو آسمان تک جائے گا میرے بچہ انشاءاللہ. وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا کیونکہ وہ طاقتور ماں کا بچہ ہے. بہادر مائیں بہادر بچے پیدا کرتی, بزدل مائیں کمزور بچے ہی پیدا کرتی, یاد رکھیے گا. سو it's a rule, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. Let's call this as a woman's program rather than a man's program. I focus a lot more on women as a wife. So let's take the questions. I hope everyone's got some questions written down. کوشش کیجیے گا اسی موضوع کے اوپر ہی رکھیے گا. آواز آ رہی ہے سب کو؟ وقاص آپ میوٹ پہ ہیں. وقاص میوٹ پہ. السلام علیکم. لیٹس سٹارٹ. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں جس طریقے سے آپ نے آواز آ رہی ہے مجھے. تنزیل مائک میوٹ کر دے, تیرے پیچھے بھی آواز ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم جو مینار پاکستان میں جس طریقے سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور بڑا پریشان کن ایونٹ ہے, آپ نے جس کا ذکر شاید آپ کو ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے اور 400 بندے ہیں جو اللہ معاف کرے بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. اس میں آپ کا کیا یعنی کس کا قصور ہے؟ یہ سوسائٹی کیوں ایسی ہو گئی کہ جہاں پہ جو بھی کر رہی تھی وہ لڑکی وہاں پہ ٹک ٹاک کر رہی تھی, جو بھی کر رہی تھی ٹھیک ہی نہیں تھی. آخری 10 منٹ میں رکھتے ہیں پہلے. مجھے اس کے لیے نا بہت کچھ ڈیٹا چاہیے بھی ہوگا, اور ابھی جتنا بھی فلو اس وقت مائنڈ کا بننا ہوا ہے نا, اسپیشلی بیویوں کا اور شوہروں کا, لیٹس سی اف somebody has that kind of question first, تاکہ اس ٹاپک کو مومنٹم نہ ٹوٹنے دیں ہم. اچھا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی آپ لوگوں نے کویسچن آنسرز کرنے ہیں پلیز. اگر کوئی ہاں پہلے وہ لے لیں سوال جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. بعد میں لوگوں کے اور بھی کوشچن ہوں گے, ہم مہینے بعد سیشن کر رہے ہیں, so I'm sure people have saved so many questions. ٹھیک ہے. اچھا اور کویسچن ایک کرنا ہے اور کائنڈلی پلیز ٹو دا پوائنٹ کرنا, ٹھیک ہے. اب کویسچن آنسرز لینا شروع کرتے ہیں. آپ زہیب بشیر پلیز آپ اپنا کویسچن کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹاپک سے مجھے نہیں پتہ ریلیٹڈ ہے یا نہیں, آپ بعد میں کویسچن پہ لے لیجیے گا میرا, کیونکہ مجھے نہیں پتہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ پوچھیں گے تو ہمیں دونوں کو پتہ چل جائے گا. آپ پوچھیں. آواز چلیے گی یا مجھے نہیں آ رہی؟ ایکچولی آج کل جو کمانے سے ریلیٹڈ ہے, کمائی سے ریلیٹڈ ہے. نہیں آ رہی کوشچن. نیکسٹ کوشچن لے لو یار. جی ہاں میرا خیال ہے مجھے آواز نہیں آ رہی ان کی. جی تنزیلہ آپ کائنڈلی کویسچن کریں. تنزیلہ عروس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میرا تھوڑا سا آف ٹاپک ہے کویسچن, میں نے ٹویٹر پر سر سے پوچھ لیا تو اچھا پتہ ہے ہم ابھی ٹاپک سے ریلیٹڈ رکھ رہے ہیں, ہم آپ سے اینڈ پہ کویسچن لیں گے پھر. اچھا وقاص ایک ریکویسٹ ہے تمام جتنے بھی کویسچنز کر رہے ہیں نا, کہ جس کا بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے کائنڈلی اپنے جو وہ ہینڈز ہے کائنڈلی لو کر دیں, لو یور ہینڈ, اینڈ اونلی دوز پارٹیسپینٹ ہو کویسچن ریلیٹڈ ٹاپکس دے شوڈ کیپ ریز, تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. جی اچھا زاہد آپ کویسچن کریں ٹاپک. اچھا زاہد نے نیچے کر دیا, ہینڈ ڈاؤن کر دیا ہے, ٹھیک ہے. کافی لوگ ہینڈ ڈاؤن کرنا شروع کر. عیشا آفریدی آپ اپنا کویسچن کر لیں. السلام علیکم. السلام. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟
جی آواز آ رہی ہے, آپ اپنا کوشچن کریں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مطلب اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کا مطلب شوہر ڈرگس پہ ہے, یا پھر اس کو ایسے کوئی مسائل ہے کہ اس کو ڈومیسٹک وائلنس بھی پہلے بہت کرتا تھا, لیکن اس کے بعد چلو وہ ختم ہو گیا ڈومیسٹک وائلنس, لیکن اس کے بعد اس کو ڈپریشن سٹارٹ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ ڈرگ ابیوز کرنے لگا, تو پھر ایسی عورت کے جیسے کہ 2-3 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں, وٹ ایور جتنے بھی ہے, تو کیا وہ کمپرومائز کرے, مطلب چلو اب تو وہ تھوڑا مطلب اگر کسی ریہیب میں اس کو ڈال دیا ہے یا کوئی بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, تو کیا وہ عورت وہ یہ سمجھے کہ چلو خیر ہے میں تھوڑا کمپرومائز کر لیتی ہوں, کیا پتہ ٹھیک ہو جائے, کیا وہ کمپرومائز کرے یا پھر ایسی اس کو چھوڑ دے؟ اور اگر چھوڑ دے گی تو پھر یہی مسئلہ ہے نا, سوال تو یہی ہے کہ لوگ پھر کہیں گے کہ اچھا یہ تو اتنے سال اس نے گزار دیے, اب اس طلاق لے رہی ہے, اب یہ ہو رہا ہے, اتنے مسائل چلتے ہیں, کوئی آسان تھوڑی ہے ڈیورس لینا, اور وہ بھی اگر آپ کو اتنے سال ہو گئے. تو یہ سوال ہے. دیکھیے میں آپ کو پہلے بتا دوں, ڈیورس لینا میرے ٹاپک کا مقصد نہیں ہے, اسٹینڈرڈ ہائی کرنا مقصد ہے. ڈیورس لینی یا نہیں لینی یہ ایک حکمت کا تقاضا اس طریقے سے کہ سٹیپ وائز آپ نے پروسیس پورا کیا تھا, یہ حکمت پوری کی تھی جو اللہ نے حکم دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی حکمت نہیں ہے کہ میں روڈ پہ آؤں گی یا پھر آپ طلاق, لوگ کیا کہہ رہے ہیں اتنے سالوں بعد, سال بعد طلاق لینی ہے, 10 سال بعد طلاق, اللہ کے لیے طلاق لینی ہے. آپ کوشش کریں جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں, جو کہ آپ کو ایک ڈرگ ایڈکٹ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. کسی انسان کو اس وجہ سے تو نہیں چھوڑنا کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی, کہ جیسی پہلی غلطی ہوئی بندہ مار دیا, ایسے تو نہیں ہوتا. اسلام کا نہج ہے, ٹھیک ہے. سو آپ نے پوری کی پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ڈرگ سے باہر نکالا جائے, چاہے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی ہیلپ لے رہی ہیں یا پھر آپ خاندان والوں کی ہیلپ لے رہی ہیں. اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا تو پھر سالوں کا کیا تعین کرنا ہے آپ نے, مطلب یہ زیادہ سال اکٹھے رہو تو طلاق گناہ ہے, یہ کوئی حدیث ہے یا کوئی آیت ہے؟ یہ تو ایسا تو کوئی معاملہ نہیں, بلکہ اف اینی تھنگ زیادہ سالوں کے بعد تو آپ کے پاس یہ جواز ہونا چاہیے, اور آپ سے سوال بھی ہوگا کہ تمہیں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں تھی, ہفتے 10 دن کے لیے نہیں, تم نے تو پورا صبر آزمایا, اپنا کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی. اب یہ سوال تو آپ کو بہتر پتا ہے کہ ایک انسان کو جتنا بھی کوشش کی جائے کم ہے, مگر اتنا ضرور اس کو آزمایا جائے کہ یار بیٹا آپ کو ہر طرف سے ہم بشیرم و نذیرہ کی ٹیکنیک لگا رہے ہیں, تو اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کر رہے ہیں, تیسری لیول کے اوپر پنش کر رہے ہیں. اللہ نے بھی یہی کہا کہ اس کو آپ پہلے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کریں گے, پھر نیگیٹو ری انفورسمنٹ کریں گے, اور پھر پنش کریں گے. یہ سائنس بھی یہ کہتی ہے, یہ بی ایف اسکنر کے ماڈلنگ کیا ہے, آپرینٹ ماڈلنگ کہتے ہیں اس کو. سائیکالوجسٹ بھی ادھر ہی پہنچے آگے اینڈ میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا, اور یہ سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں, آپ دنیا کے سارے سائیکالوجسٹ کا اتفاق اس پہ کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کریں, ایڈ سم تھنگ گڈ ٹو ہز آؤٹ پٹ, کہ جب اگر کام کر لیا تو ہم تجھے کچھ انعام دیں گے. نیگیٹو ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اگر تم نے یہ کام جاری رکھا تو ہم وہ والی چیزیں نکال لیں گے تیرے سسٹم میں سے جو تجھے پسند ہیں. اور پنشمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ہم وہ والی چیزیں ایڈ کر دیں گے تیرے سسٹم میں کہ جو تجھے نہیں پسند, جیسے کہ مار پٹائی یا پھر whatever you can add. سو اس کو آپرینٹ لرننگ بھی کہتے ہیں سائیکالوجی. اللہ نے بھی کہا کہ پہلے اس کو پیار سے سمجھاؤ, پازیٹیو ری انفورسمنٹ. اس کے بعد ایک انسان کو پیار سے نہیں سمجھ آتی تو اس کو سختی سے سمجھاؤ, اور نہیں بھی سمجھ آتی تو پھر اس کو لگاؤ, مارو اس کو. اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ پاکستان کے بھی علماء کرام اپنی اس آیت کے اوپر بھی شرمندہ ہیں. یہ مارو والا لفظ بولتے بولتے ان کا سر نیچا ہو جاتا ہے, بات کرتے کہتے چھپاتے نہیں سے کوئی شرمندہ ہے اپنی کتاب پہ. اللہ تعالیٰ نے بھی وہی پنشمنٹ کا ماڈل دیا ہے. سائیکالوجسٹ بھی ادھر پہنچ چکے ہیں. خدا کی قسم کسی گورے نے کہا ہوتا نا مارو, تو سارے پاکستانی مولوی بھی لگے ہوتے مارو مارو, ڈرے ہوئے ہیں سارے. جو اللہ کی کتاب میں اور قانون میں لکھا ہے وہ اسی طرح پورا کریں گے. نا ان دس کیس آپ اپنے شوہر کو مار لیں گے, کیا کر لیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. پازیٹیو انفورسمنٹ کی آپ نے, یس اور نو, کوسچن آنسر از یس کی. اس کے بعد نیگیٹو انفورسمنٹ کی, یس اور نو, آنسر could be no most of the time, but okay let's just say کہ آپ نے اس کو اپنے آپ کو الگ کر لیا اس سے, بچوں کو الگ کر لیا اس سے. نیگیٹو انفورسمنٹ ہے. شوہر بستر الگ کرتا ہے نا, جس طرح بیوی جو ہے نا سیپریشن ہوتی ہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ رہی, نیگیٹو انفورسمنٹ ہے, سزا نہیں دے سکتی. آپ کیا کر لیں گے اس کو مار کے, اس کو کون سی چوٹ لگنی ہے, ٹھیک ہے, نیگیٹو انفورسمنٹ. سو بالکل اس طریقے سے 3rd ڈگری کے اوپر آپ سزا دیں کہ چل بیٹا اللہ حافظ. اب یہ اس بارے میں کسی شک میں مت رہیے گا,
یہ میں اسلام پہ آ کے کوئی گرے میٹر نہیں بتاؤں گا کہ ہاں بیچ میں کچھ پتلی گلیاں بھی ہوتی ہیں, ادھر بھی کنسیڈر کر لینا. بھائی 3 سٹیپس دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ڈرگ تو بہت بڑا کیس ہے, میں تو چھوٹے کیسز کے اوپر یہ تھراپی ریکمینڈ کرتا ہوں. ڈرگس کے پیچھے کیا کسر ہے کہ اس نے تو اپنا ہوش ہی کھو دیا. وہ تو آدھے سے زیادہ دن یا آدھے سے زیادہ 24 گھنٹوں میں سے اس کا تو دماغ معطل رہتا ہے, معوف نہیں معطل, آف. وہ تو بندہ کسی قابل نہیں ہے. شور ہونا تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ تو انسان ہونے کے قابل نہیں رہا. شور تو بہت ہائی ڈگری کا ایک انسان ہوتا ہے, اتنی ذمہ داری ہوتی ہے شور کے اوپر. نشے والے بندے کو تو اسی وقت یہ والا ماڈل اپلائی کر دینا پھر فرسٹ اسٹیج کے اندر. اور ایڈکٹ کے اوپر تو پازیٹیو انفورسمنٹ کرنی میرا نہیں خیال کو فائدہ ہے, ٹائم ضائع ہوتا ہے. جب ایڈکٹ ہوتے ہیں, میرے پاس ایڈکٹ آتے ہیں, تو میں اسے کہتا ہوں یار اس کو کیا موٹیویٹ کرے ٹو کم آؤٹ آف ڈرگس, ہی از این ایڈکٹ, ہی از سپر موٹیویٹڈ آلریڈی ٹو گو انٹو ڈرگس. سو ریورس دا سائیکل, اس کو نیگیٹو انفورسمنٹ سے سٹارٹ کریں اور امیڈیٹلی اس کو پنشمنٹ کے اوپر لے کے, وٹ ایور دیٹ پنشمنٹ کوڈ بی. ہر ایک کے لیے اپنی اپنی پنشمنٹ ہوتی ہے. یہ مت سوچیں کہ 20 سال بعد طلاق ہوئی ہے 50 سال بعد طلاق. اللہ کے لیے طلاق دینی ہے, اگر دینی ہے اپنے لیے نہیں دینی. اللہ کے لیے طلاق نہ دینے کا فیصلہ کرنا ہے, اپنے لیے تھوڑی کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہی بچاتے ہیں جو بھی مدد کرنی ہوتی ہے. I know a lot of, I know, مجھے آپ کا سمجھنے میں اس دنیا میں نہیں رہتا, مجھے نہیں پتا لوگوں کا کیا چل رہا ہے. واقعی میں کچھ عورتوں کے پاس واقعی نہ باپ ہوتا, نہ بھائی ہوتا ہے, نہ بہنیں ہوتی ہیں, اکیلی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کیا کریں, نہ میں کبھی پڑھی لکھی ہوں, میں تو کبھی اسکول بھی نہیں گئی, میں کیا کروں. اس ایکسیپشن کو بہانہ بنا کے باقی کی ساری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی 2 نمبر لوگوں کے ساتھ, اس ایک ایکسیپشن کا بہانہ بنا کے. سوری, اس طرح کے بہانے نہیں چلیں گے. ان کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بیچاریاں کیا کریں. I can understand that. Even they ask me, I don't know what you can do. اور کیا کرو گی, گھروں میں کام کرو گی جا کے. Okay, start preparing yourself on that. Start preparing yourself to become a little more strong and independent, socially exposed. کام شروع کرو, کوئی بات نہیں. شادی شدہ عورتیں کام نہیں کرتی. آپ I don't know what level you're going to start, but start so that you can start to understand کہ اللہ تعالیٰ کسی شوہر ڈیپینڈنٹ مدد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مبرہ ہیں اس بات سے کہ کسی وسیلے کے تھرو مدد کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی مدد کرتے ہیں. ایسے ایسے وسیلے خود پیدا ہوتے ہیں. یہ اسلام میں جو پاکستان میں جو نیا کانسیپٹ آیا نا کہ ڈاکٹر سے تو مدد مانگنا ہے نا, وہ بھی تو شرک ہونا چاہیے تھا. تو اللہ نے بھی تو وسیلے پیدا کیے ہوئے. آپ دیکھیں ان بندوں سے جو اللہ پہ اتفاق کرتے ہیں, وسیلہ ان کے سامنے آسمان سے گرتا ہے. رزق نہیں آسمان سے گرتا, وسیلے بھی آسمان سے گرتے ہیں. کوئی یہ پوچھتے نہیں ہے وسیلہ کہاں سے آیا. ہر کوئی کہتا ہے وسیلے سے تو مدد آتی ہے, اور وسیلہ کہاں سے آتا ہے. سو a lot of times یہ فلسفے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. فلسفے میں کینسر ہوتا ہے لوگوں کو. اللہ کی بجائے لوگوں سے مدد مانگنے کی ایک کیڑا آیا ہوتا ہے. اس لیے بھی کافی سارے لوگوں کو اس طرح کی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے. سو فکر نہیں کریں, you're not an exception.